Islamic Research Center. پہلا سوال یہ ہے کہ بچے کی حضانت یا پرورش کے حوالے سے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور ان کا بچہ ابھی چھوٹا ہے، تو اس کی پرورش کا زیادہ حقدار کون ہے؟ شیخ صاحب، آپ کا جو سوال ہے وہ حضانت کے حوالے سے ہے یا پرورش کے حوالے سے ہے، اور بڑا ہی اہم سوال ہے۔ موجودہ معاشرے میں یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، بالخصوص وہ جوڑے جن میں ڈائیورس ہو جاتی ہے اور ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں۔ والد کی یہ ضد ہوتی ہے کہ بچے کی پرورش اور تربیت وہ کرے گا، ماں اپنی جگہ پہ بضد ہوتی ہے کہ اس نے بچے کی تربیت کرنی ہے اخلاقیات کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ تو یہ معاملات طے نہیں ہو پاتے شریعت سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، اور معاملہ عدالت تک جا پہنچتا ہے، اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور مزید تعلقات میں خرابی آ جاتی ہے۔ تو اصل میں مسئلے کی شرعی حیثیت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس حوالے سے شریعت اسلامیہ کے احکامات کیا ہیں اور شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ حضانت یا پرورش، سب سے پہلا نمبر والدہ کا ہے۔ اگر میاں اور بیوی میں ڈائیورس ہو جاتی ہے، بچہ چھوٹا ہے، سن شعور کو نہیں پہنچا ہے، تو اس کی تربیت کی سب سے زیادہ حقدار اس کی والدہ ہے جب تک وہ آگے نکاح نہیں کرتی۔ اگر والدہ فوت ہو گئی بچے کی دوران تربیت، تو پھر بچے کی تربیت کی زیادہ حقدار اس کی خالہ ہے، اور خالہ کے بعد تیسرا نمبر والد کا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک خاتون نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو میرا بیٹا ہے، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا۔ تین باتیں اس نے عرض کی ہے۔ پہلی بات، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، یعنی یہ 9 ماہ میرے پیٹ کے اندر رہا، اس نے مجھ سے خوراک حاصل کی، اور میری چھاتی اس کے لیے مشکیزہ تھی، یہ مجھ سے اس نے دودھ حاصل کیا، یہ دودھ پیتا رہا، اور تیسری بات اس نے کہی، میری آغوش اس کے لیے جائے قرار تھی۔ یہ 3 باتیں عرض کرنے کے بعد اس نے کہا، اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور اب وہ مجھ سے اس بچے کو چھین لینا چاہتا ہے۔ یعنی دیکھو نا، اس کی بے بسی دیکھیں، ماں کی بے بسی ظاہر اسی طرح کی ہوتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت احق بہ ما لم تنکحی، جب تک تو دوسرا نکاح نہیں کر لیتی کسی اور کے ساتھ، اس وقت تک تو اس کی زیادہ حقدار ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کے اندر ہے، 1991 نمبر پر، کتاب الطلاق ہے، باب من احق بالولد، اور ابو داؤد میں دوسرے نمبر پر 2276 نمبر پہ ہے، سنن دارقطنی میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، سنن الکبریٰ بہقی میں ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ یہ جو 3 اوصاف ہوتے ہیں، یہ ماں کے ساتھ خاص ہیں، جو ابھی اس عورت نے سوال کیا تھا۔ تو ان 3 اوصاف کی بنیاد پر پرورش کا زیادہ حق باپ کی بنسبت ماں کو ہے۔ اسی وجہ سے ماں کو فضیلت دی گئی ہے باپ کے اوپر۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا کہ باپ سے زیادہ ماں حقدار ہے، کیونکہ وہ زیادہ رحم دل ہوتی ہے، اس کی تربیت کو سمجھنے والی ہوتی ہے، اور زیادہ صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ التعلیق علی سبل السلام، شیخ عبداللہ بسام کی، جلد 3 صفحہ 1561 میں۔ نواب صدیق حسن خان الروضۃ الندیہ، جلد 3 صفحہ 183 میں فرماتے ہیں، اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ باپ سے زیادہ ماں مستحق ہے۔ تو اب شریعت نے جو الفاظ بیان فرمائے، انت احق بہ ما لم تنکحی، تو بچے کی کفالت کی زیادہ حقدار ہے جب تک تو آگے نکاح نہیں کرتی۔ تو جب تک عورت نکاح نہیں کرتی آگے،
وہ بچے کی زیادہ حقدار ہے کفالت کی یا پرورش کی یا حضانت کی۔ اب اس نے یہ اس صورت میں ہوگا جب بچہ سن شعور کو نہیں پہنچا ہے، ابھی چھوٹا ہے، اسے اس بات کی پہچان اور علم نہیں ہے کہ والد اور والدہ، اس کا والد کون ہے اور اس کی والدہ کون ہے اور اس کے حق میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے۔ اب والدہ بالفرض فوت ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا نمبر ہے خالہ کا، یعنی خالہ کو شریعت نے ترجیح دی ہے ماں کے بعد۔ تو یہ روایت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے صحیح البخاری میں 2699 نمبر پر ہے، کتاب الصلح ہے، باب کیف یکتب ھذا ما صالح فلان ابن فلان، اور اسی طرح مسلم 1783 نمبر پر ہے، اور ترمذی میں ہے، اور سنن الکبریٰ بہقی میں ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں دیا اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے، اگر ماں نہیں ہے تو بچے کی تربیت کی زیادہ حقدار اس کے باپ سے ماں ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ مسند احمد کی ہے، جلد 1 صفحہ 98 میں، مشکل الاثار جلد 4 صفحہ 173 میں، ابو داؤد 2280 میں، اور مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 120 میں، ارواء الغلیل جلد 7 صفحہ 246 اور 248 میں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں الجاریۃ عند خالتها فإن الخالۃ والدۃ، لڑکی اپنی خالہ کے پاس ہوگی کیونکہ خالہ ماں کی طرح ہے۔ تو یہ جو روایات آپ کے سامنے بیان کی ہیں ان میں بچہ اگر چھوٹا ہے، سن شعور کو نہیں پہنچا، تو والدہ اس کی تربیت کی زیادہ حقدار ہے جب تک وہ آگے دوسرا نکاح نہیں کر لیتی۔ اگر والدہ نہیں ہے تو پھر بچے کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے نمبر آتا ہے خالہ کا۔ خالہ کے بعد اگر بچہ سن شعور کو پہنچ جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ باپ اس کا زیادہ حقدار ہے۔ باپ جو ہے وہ اس حوالے سے ایک روایت آتی ہے ارواء الغلیل میں 2192 نمبر پر، سنن نبی داؤد میں 2277 نمبر پہ، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، مشکل الاثار میں ہے، اور یہ روایت نصب الرایہ کے حوالے سے اور تلخیص الحبیر کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر صحیح کا حکم لگایا ہے۔ تو بچے اور ماں کے درمیان اختیار دیا جائے گا۔ اگر بچہ سن شعور کو پہنچ جاتا ہے، بچہ بڑا ہے، وہ اپنا اچھا اور برا سمجھتا ہے، اور میاں اور بیوی میں ڈائیورس ہو جاتی ہے، تو پھر ان کو اختیار دیا جائے گا۔ ایسا ہی ایک واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بچے کو کہا یا غلام ھذا ابوک و ھذہ امک فخذ بید ایہما شئت، اے لڑکے یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے، ان دونوں میں سے جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لے۔ تو اس صورت میں یاد رکھیے جو روایات آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان میں میاں اور بیوی میں ڈائیورس ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو پہلا نمبر تربیت کے حوالے سے اگر بچہ سن شعور کو نہیں پہنچا ہے ماں کا ہے، اور ماں جب تک آگے نکاح نہیں کرتی وہ اس کی زیادہ حقدار ہے تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ اگر والدہ فوت ہو گئی ہے بچے کی تو جو بچہ ہے وہ خالہ کے پاس رہے گا تعلیم و تربیت کے حوالے سے، کیونکہ حدیث میں خالہ کو ماں کے قائم مقام قرار دیا گیا۔ تو اگر بچہ سن شعور کو پہنچ چکا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ ماں ہے یہ باپ ہے، وہ تمیز کر سکتا ہے، تو پھر اس کو اختیار دیا جائے گا ماں اور باپ کے درمیان، کہ اب وہ باپ کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے، ماں کو اختیار کرنا چاہتا ہے ماں کے پاس جانا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ شریعت نے اس حوالے سے واضح طور پہ احکامات واضح کر دیے ہیں، احکامات بیان کر دیے ہیں۔ اللہ نہ کرے میاں بیوی میں اگر ڈائیورس ہوتی ہے تو انہیں شرعی احکامات کا علم ہونا چاہیے۔ واللہ عالم بالصواب۔